بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفوں کے لائق ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ کروڑ ہا درود و سلام نبی مکرم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین، آزاد نیوز ویب چینل سے آپ کا میزبان شاہ نواز اوان آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم موجودہ ملکی صورتحال پر بات کریں گے اور اپوزیشن جماعتوں کی آئندہ کی حکمت عملی پر بھی بات ہوگی۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمانان، میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں، جناب راجہ محمد حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک سماجی کارکن ہیں اور سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب احسن جاوید میو صاحب، یہ بھی ایک بزنس مین ہیں اور سیاست پر ان کی بھی گہری نظر ہے۔ آج ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اپنی بات کا آغاز ہم جناب راجہ حبیب صاحب سے کریں گے۔ راجہ صاحب، آپ بتائیے گا کہ موجودہ ملکی صورتحال پر آئندہ اپوزیشن جماعتوں کا کیا لائحہ عمل آپ طے ہوتا نظر دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شاہ نواز صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے جو ایک ویب چینل شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو اس ٹائم پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ تو اس قدر بگڑ چکی ہے، انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت کس طرف ملک کو لے کے جا رہی ہے۔ آگے تو جیسے پیپل پارٹی کے دور میں جیسے کہ ملک کا پہلے پتہ چلتا ہے ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، اس وقت آگے ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے جب قیادت سنبھالی، آگے اس ملک کو تھوڑا سٹیبل کیا، لیکن اب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، جس کو میری نظر میں جو میں دیکھتا ہوں، میں تو اس الیکشن کو مکمل طور پر مانتا ہی نہیں ہوں، بالکل بوگس الیکشن ہوئے ہیں، اور اس کی کارکردگی یہ ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ ہم سب کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، اور جو نظر آ رہا ہے کہ ملک کو دیوالیہ کیا جا رہا ہے۔ تو شاہ نواز بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو موجودہ اپوزیشن جماعتوں نے حکمت عملی تیار کر لی، انشاءاللہ عید کے بعد تمام جماعتیں نکل رہی ہیں، مہنگائی کے خلاف احتجاج شروع ہو جائیں گے۔ تحریک چلانے کو بھی ارادہ ہے؟ تحریک تو نہیں، ابھی اس حکومت کو ابھی بھی وہ ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ شاید یہ کچھ کر لیں، لیکن جو احتجاج کے خلاف، کیونکہ مہنگائی کا جو اتنا بڑا طوفان آ گیا، اس کے خلاف یہ ہم احتجاج شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ عید کے بعد یہ شروع ہو جائے گا۔ جی، تو راجہ حبیب صاحب کی احسن صاحب آپ نے بات سنی، راجہ حبیب صاحب نے تفصیل سے بتایا موجودہ جو حکومت ہے اس کے بارے میں۔ تو احسن صاحب، آپ تبدیلی سرکار کے 9 ماہ تقریباً مکمل ہونے کو ہیں، آپ 9 ماہ کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ السلام علیکم شاہ صاحب، پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ہمیں اس پلیٹ فارم کے پہ دعوت دی اور اپنی آواز پوری دنیا میں بتانے کے لیے یا اپنی اظہار کرنے کے لیے آپ نے بلایا۔ تو 9 ماہ کی جو ان کی کارکردگی ہے وہ تقریباً 22 کروڑ عوام دیکھ بھی چکی ہے اور اسے برداشت بھی کر رہی ہے۔ یہ مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں، اور ان کا فیل ہونے کا جو پہلے 100 دن کا پلان تھا وہ دیکھ لیں، اس کے بعد 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اس کے بعد باہر سے دنیا آئے گی، ادھر کاروبار کھل جائیں گے اور انڈسٹری کام کرے گی، لہذا ہمیں تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا اس حکومت میں۔ مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، ڈالر ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور جی ڈی پی تھی 5.8 پہ تھی، وہ اب 2.8 پہ چلی گئی ہے مہنگائی۔ اور ان روزوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو کیا نام ہے یوٹیلیٹی سٹور ہیں، ان کے اوپر چیزیں نہیں مل رہی لوگوں کو، سبسڈی تو ختم ہو چکی ہے نا، ہر جگہ سے سبسڈی تمام ختم ہو گئی ہے۔ میٹرو کا آپ دیکھ لیں، کرایوں میں اضافے ہیں، اس کے علاوہ بجلی کے بلوں میں اضافے ہیں، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ تو میاں صاحب نہیں جو 11,000 میگا واٹ سسٹم میں چھوڑ کے گئے تھے، اس سے لوڈ شیڈنگ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن بل اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ غریب بندہ جو ایک 15,000 روپے جس کی تنخواہ ہے وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا، کمر توڑ دی ہے۔ یعنی کہ اوورآل آپ جس مرضی شعبے میں چلے جائیں اس میں مہنگائی ہے۔ 9 مہینوں میں
میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان نا اتنی مشکل حالات میں کبھی نہیں تھا. یہ ابھی تو 9 مہینے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 2 سال 3 سال مزید بھی انہیں دے دیے جائے نا تو پھر بھی حالت یہی رہے گی, اس سے بدتر ہو سکتی ہے. یہ کام کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ایم اے کا پیپر ہے اور 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ کو اس پیپر میں حل کرنے کے لیے آپ بٹھاؤ گے تو بھائی جان اس کا رزلٹ جو آئے گا وہ موجودہ حکومت کا رزلٹ ہے. جی راجہ صاحب, محترم جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا فرمانا ہے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدے ہوئے ہیں اور ان معاہدوں کے بعد انشاءاللہ العزیز کچھ ہی عرصے میں ملک کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات واقعتاً بہتری کی طرف جائیں گے یا جوں کا تو ہی رہے گا معاملہ؟ مجھے تو اس سوال پہ ایک ہنسی آتی ہے کہ یہ وہی عمران خان تھا جو پہلے کہتا تھا اگر میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو میں خودکشی کر لوں گا. آج یہ کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہماری حکمت عملی طے ہو گئی ہے, اور اقتصادی ٹیم جو اس ٹائم نئی جو بنائی گئی ہے, معاہدہ تو طے ہو گیا ہے, لیکن اقتصادی جو نئی ٹیم بنائی گئی ہے وہ آئی ایم ایف اور عمران خان نے بنائی ہے, لیکن منتخب ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے کی ہوئی ہے. اور یہ میں بتا دوں آپ کو, یہ جو ٹرائکا بنا ہے, یہ جو اس ٹائم بنایا گیا عبدالحفیظ شیخ جو بنایا گیا وہ کون ہے؟ وہ آئی ایم ایف کا بندہ ہے. اور وہ جو لایا گیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر, وہ کہاں سے آیا ہے؟ امپورٹ کیا گیا ہے کیا اس ملک کو؟ انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے اس ملک کو انہوں نے؟ اور جو چیئرمین ایف بی آئی ہے شبر زیدی, وہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ یہ جو اب انہوں نے ٹرائکا ایک بنایا ہوا ہے, جو اس ٹائم اس کے پیچھے کون کھیل رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے. یہ پروگرام میں کل دیکھ رہا تھا حامد میر صاحب کا, عبد المالک صاحب کا, مجھے ان کی یہ بڑی بات پسند آئی کہ یہ جو ٹرائکا بنایا گیا اس کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے سب کو نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ ٹرائکا بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یا اس ملک کو صرف انہوں نے تباہ کرنے کا سوچا ہوا ہے, اور تباہ کر کے یہ خود لوگ بیٹھیں گے جہازوں پر باہر نکل جائیں گے؟ کیا پاکستانی عوام صرف اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے جو مرضی ہے ادھر تجربہ گاہ بنا ہوا ہے یہ, اور تجربہ کرے اور یہاں سے چلا جائے اور عوام جو ہے پستی رہے؟ جی جناب احسن صاحب, احسن جاوید میو صاحب, آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کے جن پر قابو پا سکے گی, اور یہ جو ڈالر کی اونچی پرواز ہے, ڈے بائی ڈے ڈالر جو ہے نا اوپر سے اوپر جا رہا ہے, اس پہ کوئی کنٹرول ہو سکے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی شاہنواز صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے جو انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے وہ اس میں اسٹیٹ بینک کو انہوں نے خود مختار کر دیا ہے آئی ایم ایف کے تھرو, کہ لکھ دیا ہے کہ ہم ڈالر پہ کنٹرول جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کرے گا نہ کہ حکومت کرے گی. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹ بینک کا جو چیئرمین منتخب کیا ہے ایک تو وہ آئی ایم ایف کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس مہنگائی کا یہ جو جن ہے جو کہ پاکستان پہ مسلط کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے اور ان کی نااہل کیبنٹ نے, تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ قابو ہوگا, کیونکہ ڈالر جو ہے وہ دن بہ دن ایسے ہی مہنگا ہوتا رہے گا, اسے کنٹرول ہم 3 سال تک نہیں کر سکتے. ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے ان سے, مطلب وہ تو کہنے کہ چند دنوں میں اچھے حالات آنے والے. یہ کوئی حالات اچھے نہیں آئیں گے. میں آپ سے پہلے بھی میں نے بات کری ہے, انہیں 2-3 سال کیا انہیں 5 سال بھی دیتے رہیں گے. یہ ایک کرکٹ گراؤنڈ جس طرح بنا کے ہمارا وزیر اعظم صاحب یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ یہ بیٹنگ آرڈر نہیں ہے, میں اب اوپنر چینج کر رہا ہوں, تو یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے. پاکستان ملک ہے ہمارا, اور اب ڈالر جو ہے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو کے اب کیا نام ہے اپنے پورے برے صغیر میں اب اس کے ہماری کرنسی کا جو کیا نام ہے روپے کی قدر ہے وہ سب سے ڈاؤن ہو چکی ہے. راجہ عبیر صاحب, تبدیلی سرکار نے احتساب کے عمل کو بیس بنایا تھا, ٹھیک ہے جی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احتساب جو ہے وہ شفاف ہو رہا ہے یا احتساب یک طرفہ ہی چل رہا ہے؟ معذرت کے ساتھ شاہنواز صاحب, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چیئرمین نیب, ابھی میں کل ہی پروگرام دیکھ رہا تھا, جاوید چودھری کے پروگرام میں آ کر کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف کو اندر کر دوں گا, میں حمزہ شہباز کو اندر کر دوں گا, فلاں کو اندر کر دوں گا, میں اس کو اندر کر دوں گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عدالتوں کے ٹرائل کے بغیر, انویسٹیگیشن کیے بغیر آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں اس کو اندر کر دوں گا, میں اس کو فلاں کو بھی اندر کر دوں گا. اس کا مطلب ہے
کہ آپ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ آقا جو ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ کون پیچھے ان کے پیچھے کون لگا ہوا ہے اور یہ کس کی مناپلی پہ یہ چل رہے ہیں۔ احکامات جو ہیں وہ اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب تبدیلی سرکار نواز شریف سے 200 ارب روپے نکلوانے کے لیے آج وہ 500 ارب کا نقصان کروا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ نواز شریف کا 200 ارب تو نہیں نکلا، لیکن 500 ارب کا نقصان اس ملک کا ہو چکا ہے۔ اور اگر چیئرمین نائب صاحب اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو فیصلے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پاکستانی عوام کو کیوں بے وقوف بنایا ہوا ہے؟ ان کو پکڑیں اور سیدھا جیلوں میں ڈالیں۔ اور احتساب کا عمل تو سب کو نظر آ رہا ہے، یک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے۔ پاناما کیس میں بھی 465 کے بندوں کے نام سے صرف واحد ایک بندے کو اس میں ڈالا گیا ہے۔ اس وجہ سے احتساب کا عمل جو ہے صرف یک طرفہ ہو رہا ہے، یک طرفہ ہو رہا ہے، یک طرفہ ہو رہا ہے۔ جی جناب احسن جاوید صاحب، علیم خان صاحب کو بھی نیب نے گرفتار کیا، کچھ عرصہ وہ جیل میں بھی رہے اور ابھی چند دن پہلے 2 دن پہلے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ یہ کس نظر سے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ جیسا کہ تمام پاکستانیوں کو پتا ہے کہ علیم خان کو اپوزیشن کی جو ہوا تھی کہ بھئی یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے، تو یہ تو قربانی کا بکرا بنے تھے کہ ان کا احتساب نیب نے انہیں اس لیے گرفتار کیا تھا کہ وہ ذرا ایکول بیلنس کیا جائے اس عمل کو۔ لیکن یہ بدقسمتی سے تمام پاکستانیوں کو پتا ہے کہ علیم خان کو جب گرفتار کیا گیا اور ان کی ایک دم کی کہ ہم پنجاب حکومت کو گرا دیں گے، ہم بغاوت کر دیں گے، تو بس وہ جب عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے جب یہ پریشر لیا ہے تو وہ دیکھیں کہ چند ہی دنوں بعد علیم خان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ پریشر برداشت علیم خان کیونکہ ان کا ایک اپنا مورا ہے جو کہ اتنے دن انویسٹیگیشن نہیں یا جیل میں نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ تو تمام لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کیوں جیل میں گیا اور یہ اب باہر آ گیا ہے۔ اب ہمارے جو سعد رفیق صاحب ہیں وہ بھی ہمارے احتساب کے کیا نام ہے دائرے میں ہیں، احتساب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کے مجھے یقین ہے کہ نہ کچھ ان کے خلاف ثابت ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ انشاءاللہ سرخرو ہو کے یہ انشاءاللہ کیا نام ہے باہر آئیں گے اور ہم انشاءاللہ پورا پاکستان پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کرے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا ٹائم آنے والا ہے جلد انشاءاللہ۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت، آج کے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا جاتا ہے، اور اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم اس ماہ مقدس رمضان کریم کے صدقے پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستانیوں کی خیر فرمائے۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔